پہلا یہ سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت کیوں مانگی؟ یہ کہنا چاہیے کہ ان کو مہلت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ جی آپ نے بالکل بات درست فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے مہلت نہیں مانگی ہے بلکہ فوج اشقیاء کو مہلت دی ہے تاکہ وہ ہدایت کے راستے پہ آئیں، تاکہ وہ سوچ وچار کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے، سب جاننے والے تھے۔ انہوں نے امام حسین کے فضائل کے حوالے سے سن رکھا تھا، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کے دوش مبارک پر امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور فضائل کے حوالے سے بہت سارے احادیث مبارکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی حب دنیا کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، تو امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے 2 دن کی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرے۔ حسین چاہ رہے تھے کہ جنت سے یہ لوگ محروم نہ رہے، اسی وجہ سے انہیں ایک رات کی مہلت دے دی تاکہ یہ سوچ وچار کریں اور حسین کو چھوڑے نہیں، کیونکہ جوانان جنت کے جو سردار ہیں وہ حسین ہیں، ان کو قتل کریں گے تو جنت ملنا ممکن نہیں ہے۔ تمام سٹھی گال کہی ہے مولانا صاحب۔ تو چون تھا کہ امام حسین علیہ السلام انہوں کے ہدایت ڈنی، ہدایت حاصل کرنے لا ایکڑے رات جی مہلت ڈنی تاکہ اگر انہن جو دل انہن جو قلب راضی تھیے تو اللہ جی راہ جی طرف واپس اچن، بے گناہ امام جے قتل کا باز اچن۔ چھو تو تمام وڈو گناہ ہو مولا پاک جے کہ امام حسین علیہ السلام ہیں وہ جنت چے سردار ہیں، جے جنت چے سردار کے جو کو قتل کندو وہ جنت میں داخل نہ تھو تھی سکے۔ بہترین جواب ڈنو ہے مولانا صاحب۔ ایک اور سوال اب میرا آپ سے ہے جناب، وہ یہ سوال ہے کہ وہ جو عمر سعد تھا اس سے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو جاری رہتی تھی، تو آپ نے اس سے کیا ایسی گفتگو کی یا ایسی کیا باتیں ہوئی ان کے درمیان؟ اس کو ہر بات بتائی، ہدایت کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کی چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ تو عمر سعد اور امام علیہ السلام کے درمیان بھی جو مکالمہ ہوا تھا، اس میں امام علیہ السلام نے عمر سعد سے فرمایا کہ اے عمر سعد، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فرزند رسول ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں اور رسول کے لخت جگر اور اس کی آنکھوں کے نور زہرا بطول کا میں فرزند ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ میرے فضائل اور میرے کمالات سب سے واقف نہیں ہو؟ تو عمر سعد نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے فضائل سے بھی میں واقف ہوں۔ پھر جب مجھے جانتے ہیں، میرے فضائل اور کمالات سے واقف ہیں، تو پھر میرے خلاف یہ سر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے مختلف بہانے بنانا شروع کر دیا، کہا کہ اگر میں آپ کے خلاف آرائی نہیں کروں، آپ سے جنگ نہیں لڑوں، تو میرے بچے جو ہے وہ حفاظت میں نہیں رہیں گے، میرے بچے گھر میں جو ہے نا محفوظ نہیں رہیں گے۔ امام نے ان کی بھی ضمانت دی کہ تمہارے بچوں کی حفاظت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یعنی مویشی ہے، میرا گھر باغ ہے، میرا زمینداری ہے، اس طریقے سے اپنے زمین اور جائیداد کا بہانہ بنا، تو امام نے اس کی بھی ضمانت دی کہ اس کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ ملو، تو میں تمہیں جو ہے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جنت کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ امام نے اس کے تمام جو بھی عذر پیش کر رہا تھا ان تمام عذر کا جواب دے دیا، لیکن کیونکہ دیکھیں جب انسان کے آنکھوں کے سامنے اقتدار کی لالچ آ جاتی ہے تو وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے وہ گونگا بہرا بن جاتا ہے، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ عمر سعد کے سامنے رئی کی حکومت کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے وہ امام کے فضائل اور کمالات اور رسول اللہ سے اس نسبت کو جانتے ہوئے عمر سعد نے جو ہے امام کو شہید کرنے کے لیے، امام کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں وارد ہوئے تھے۔